حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتوں کی خوشبو وہ رنگ ہے اور مردوں کی خوشبو وہ چیز ہے جس سے خوشبو پھوٹے. یعنی اگر مرد خوشبو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد ایسی خوشبو استعمال کرے جب وہ لگائے تو لوگوں کو خوشبو جائے, پھیلے وہ خوشبو. عورت اگر خوشبو لگانا چاہتی ہے, عورت کو اس طرح کی خوشبو باہر جاتے وقت لگانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. عورت کے لیے خوشبو حدیث میں آتا ہے رنگ ہے. رنگ کا مطلب مہندی لگا لی, کوئی سرخی لگا لی, کوئی میک اپ کر لیا, یہ جو چیزیں جس کا تعلق رنگ کے ساتھ ہے, یہ عورت کی خوشبو ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب عورت ایسی خوشبو لگائے گی جو پھوٹے گی, جو لوگوں کو جائے گی, جو لوگوں کو متاثر کرے گی, تو جہاں سے وہ عورت گزرے گی, جہاں سے وہ خاتون گزرے گی, وہاں کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی. جب وہاں کے مردوں کو اس عورت کی خوشبو نے اپنی طرف متوجہ کیا, اس کا مطلب اس عورت نے اپنے آپ کو بھی فتنے میں ڈالا اور ان مردوں کو بھی فتنے میں ڈالا. اب یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے, یہ اسلام کی ایک رہنمائی ہے کہ جب عورت گھر سے نکلے اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج اگر آپ دنیا میں کسی کو کہیں گے, ہمارے ہاں تو چونکہ خواتین کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں اور ہماری خواتین کو, ایون کہ ہمارے مردوں کو یہ بات محسوس ہونے لگتی ہے کہ شاید اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا اور یہ جو انگریز اور لبرل ہیں یہ ہمیں حق دیں گے. اب جب کسی خاتون کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم خوشبو لگا کے مت جاؤ, جب باہر نکلو گھر سے, گھر میں لگانی اپنے شوہر کے سامنے لگائیں. شوہر جب آئے گا اس وقت تو عورتوں کی حالت دیکھنے جیسی نہیں ہوتی, اس وقت تو اس کا چہرہ دیکھنے جیسے نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کے لیے تیار رہو, مردوں کو حکم ہے کہ اپنی عورتوں کے لیے تیار رہا کرو. اس پہ تو کوئی عمل نہیں کرتا, لیکن جب باہر نکلیں گی تو تیاری شروع ہو جائے گی, خوشبو لگانا شروع ہو جائیں گی. اب اس سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی جب مرد لگا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے. تو اس کا مطلب کہ مرد جو جو کام کر سکتا ہے عورتیں وہ سارے کام کر سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے. مرد بہت سے وہ کام کر سکتے ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی, عورتیں بہت سے وہ کام کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے. یہ جو عموماً بات کی جاتی ہے نا مساوات کی, مساوات کا یہ مطلب تو ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. اللہ کی نظر میں اگر مرد اچھا کرے گا تو اس کو جنت ملے گی, عورت اچھا کام کرے گی تو اس کو جنت ملے گی. مرد برا کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا, عورت برا کرے گی تو وہ جہنم میں جائے گی. انصاف کی نظر میں, قانون کی نظر میں, اسلام کی نظر میں یہ برابر ہیں. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے سارے طور طریق ایک جیسے ہوں گے, اس طرح مساوات نہیں ہے اور اس مساوات کا اسلام قائل بھی نہیں ہے. اگر یہی مساوات ہے پھر تو اس کا مطلب کہ دنیا میں کوئی کالا کوئی گورا نہیں ہونا چاہیے, کسی کا قد لمبا کسی کا قد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مساوات کے خلاف ہے. آپ جب مساوات کی بات کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں تو پھر اللہ نے کسی کو گورا بنایا کسی کو کالا بنایا تو معاذ اللہ یہ اللہ نے ظلم کیا ہے. کسی کا قد اللہ نے لمبا بنایا کسی کا قد اللہ نے چھوٹا بنایا, یہ اللہ نے ظلم کیا ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ عقل مند بنایا کسی کو اللہ نے کم عقل مند بنایا, یہ کیا اللہ نے ظلم کیا ہے. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملے. اب دیکھیں ایک شخص ہے, آپ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے, اس کی طرف آپ اس پار آپ جھانکنا چاہتے ہیں. اب ایک شخص ہے اس کا قد لمبا ہے, اس کے لیے آپ اگر نیچے 3 بلاک رکھ دیں گے وہ کھڑا ہو کے دیوار کے اس طرف جھانک سکتا ہے. دوسرا آدمی ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے, اس کے لیے اگر آپ 6 بلاک رکھیں گے یا 7 بلاک رکھیں گے تب جا کے وہ دیوار کے اس طرف جھانک سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم نے مساوات کرنی ہے, مساوات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 10 بلاک ہیں تو 5 اس کو دے دو 5 اس کو دے دو, تو وہ جو جس کو 3 بلاک سے بھی نظر آ سکتا تھا اس کو تو 3 سے بھی نظر آ رہا تھا, 5 بلاک اس کو دے کر اس کو تو آپ نے محروم کر دیا.
یہ مساوات تو نہیں ہے، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ انصاف اس میں یہ ہوتا کہ جس کو 3 کی ضرورت تھی اس کو آپ 3 دے دیتے، جس کو 7 کی ضرورت تھی اس کو 7 دے دیتے، دونوں کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا۔ یہ جو برابری ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ رکھی ہے، یہ مساوات اللہ نے نہیں رکھی کہ ہر چیز میں ہر شخص برابر ہے۔ پھر تو کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہوگا۔ بیٹا یہ کہے کہ مجھے اللہ نے بیٹا کیوں بنایا، میں کیوں اس کی عزت کروں، یہ میری عزت کیوں نہیں کرتا، ہم اور یہ تو برابر ہیں۔ مساوات کا اگر یہی مطلب ہے پھر تو بیٹا اور باپ کا رشتہ ختم، ماں اور بیٹے کا رشتہ ختم، اس لیے کہ ماں بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، ماں بھی انسان ہے، بیٹی بھی انسان ہے۔ بیٹی یہ کہے گی، بیٹا یہ کہے گا میں کیوں ماں کی عزت کروں، میں کیوں اپنے باپ کی عزت کروں، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، شریعت نے سب کو برابر رکھا ہے، وہ میرے برابر ہے، میں اس کے برابر ہوں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ یہ مساوات کا مطلب اسلام نے ہمیں نہیں دیا، یہ غلط تصور ہے مساوات کا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر لوگ اسلام پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے مطلب کی چیزوں میں یہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر والد کو بیٹا یہ کہے کہ بھائی کیوں، آپ والد ہو تو ہوگے اپنی جگہ پر، میں بھی تو بیٹا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، آپ بھی مرد ہو میں بھی مرد ہوں، ہم دونوں برابر ہیں، آپ مجھے ڈانٹو گے میں بھی آپ کو ڈانٹوں گا، آپ مجھے تھپڑ لگاؤ گے میں بھی تھپڑ لگاؤں گا، آپ اور میں تو برابر ہیں، تو وہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں، اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب عورت کو کہا جاتا ہے پردہ کریں، تمہیں پردہ کرنے کا حکم ہے، گھر سے باہر نکلیں تو خوشبو نہ لگائیں، تو عورتیں آگے سے جواب میں کہتی ہیں عورتیں اور مرد تو برابر ہیں، اسلام نے تو مساوات دی ہے، کیوں عورتوں کو آپ بند کرتے ہیں، کیوں عورتوں کو آپ قید کرتے ہیں؟ وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دین کی وہ چیزیں قبول کرتے ہیں جو ہماری مرضی کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا میں اس کو دنیا میں رسوا کروں گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن دردناک اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم نے اسلام کو اپنی زندگی کے ہر کام میں ماننا ہوگا اور فالو کرنا ہوگا۔ تو ایک اصول یہ ہے خواتین کے لیے، بنیادی اصول، کہ گھر سے نکلتے وقت خوشبو لگانے کی اجازت ان کو نہیں ہے، ایسی خوشبو جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں، جس سے لوگ متوجہ ہوں۔ مرد تو لگا سکتے ہیں، عورتیں نہیں لگا سکتی۔ عورتوں کی خوشبو رنگ ہے، سرخی ہے اور میک اپ ہے اور مہندی ہے، یہ چیزیں ان کی خوشبو ہے شریعت میں۔